ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ہر طرح کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، ہر طرح کی حمد و ثنا لائق و زیبا ہے اللہ رب العزت کے لیے، جو بڑا رحیم و کریم مہربان سارے کائنات کا خالق و مالک اور بالا نہار ہے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ہم انسان کو یا ہم تم کو آزماتے ہیں، آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں، کچھ ڈر میں مبتلا کر کے، بھوک میں مبتلا کر کے، اسی طرح تمہارے مالوں میں، تمہارے جانوں میں اور تمہارے پھلوں میں کمی کر کے ہم مختلف طرح سے تمہیں آزمائشوں میں مبتلا کرتے رہتے ہیں۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا، جو لوگ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم انہیں بشارت دے دو، اذا اصابتہم مصیبہ، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ یہ دعا پڑھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اپنا ایک ازلی قانون کو بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو مختلف طرح سے آزماتا رہتا ہے، بہت سے آزمائشوں میں انہیں گزارتا ہے، جن میں سے ایک بہت بڑی آزمائش یا مصیبت یہ بھی ہے جسے ہم بیماریاں اور امراض کہتے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کے اس خطبے میں آپ لوگوں کے سامنے جو لوگ مریض ہیں، مختلف بیماریوں میں جو لوگ مبتلا ہیں، ان کے لیے قرآن و حدیث نے ہمیں کیا نصیحت فرمائی ہے، ان چند باتوں کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سننے اور اس کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہم جانتے ہیں کہ بیماریاں یہ مختلف طریقے کی ہوتی ہیں، کچھ وقتی اور عارضی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی کو اگر بخار آ گئی تو ایک وقت کے بعد کچھ دوا وغیرہ کے استعمال کے بعد وہ چیز دور ہو جاتی ہے۔ کچھ بیماریاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو انسان کے لیے جان لیوا ہوتی ہیں۔ اگر کسی کو کینسر ہو گیا تو یہ بیماری اسے موت تک لے کر چلی جاتی ہے، آدمی مر جاتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں
اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے، اللہ کے حکم سے انسان کو آتی ہے۔ عام طور سے ہم ہمارے معاشرے میں، گھروں میں ہم یہ چیز غور کرتے ہیں کہ جب تک گھر میں کوئی بیماری نہیں ہوتی ہے ہم لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن جہاں پر ہمارے گھروں میں بیماری آ جائے، کوئی مریض بن جائے، تو ہماری بیچارہ جو مریض ہو گیا وہ تو پریشان ہے ہی، ساتھ ساتھ اس کا خاندان، اس کے بیوی، اس کے بچے، اس کے اہل و عیال، اس کے خاندان والے بھی اس کے ساتھ ساتھ دکھ اور افسوس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہمارا کام کیا ہے؟ اسلام ہمیں ایسی تعلیمات دیتا ہے، اگر آپ انہیں سنیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک آدمی جب بیمار ہو جاتا ہے، اگر ہم اسلامی تعلیمات کو اس وقت اس کیفیت کے جو اسلامی تعلیمات ہے اگر جب ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو بیماری آنے سے جو انسان افسوس میں مبتلا ہوتا ہے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے گی۔ ایسی تعلیمات ہمیں اسلام دیتا ہے بیماری میں۔ اب دیکھیے، سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک مفہوم اس کا یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیا ہے ہر طریقے سے۔ اب جو بھی ہماری زندگی میں معاملات ہوتے ہیں، مصیبت کے، بیماریوں سے، امراض میں اگر ہم مبتلا ہوتے ہیں تو ہماری زندگی میں ہمارا یہ عقیدہ ہے، چونکہ ہم مسلمان ہیں اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ پہلی اور سب سے اہم بات یہی ہے کہ ہم تک جو بھی بیماری آ رہی ہے کس کی وجہ سے آ رہی ہے؟ اللہ کے حکم سے آ رہی ہے۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارے اندر یہ عقیدہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، قرآن میں جب آپ جا کر دیکھیں گے بیماریوں کے تعلق سے، آپ کو حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں ایک واقعہ ملے گا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتایا اور بڑی تفصیل سے ہے۔ ایک اسرائیلی روایت کے مطابق آتا ہے کہ ان کے جسم میں پھوڑے ہو گئے تھے، اور ایسے پھوڑے تھے کہ جب چلتے تھے تو کیڑے ان کے اس پھوڑوں سے گرا کرتے تھے، سفید کلر کے کیڑے ان کے جسم سے گرتے جھڑتے تھے ایسے۔ اور یہ بیماری تقریباً 17 سے 18 سال تک حضرت ایوب علیہ السلام کو لگی رہی۔ کتنے سال تک؟ 17 سے 18 سال تک حضرت ایوب علیہ السلام اس بیماری میں مبتلا رہے۔ اس کے باوجود بھی حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ سے ایک لفظ کی شکایت نہیں کی، اس پر صبر ہی کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ، ہم نے اس بندے کو بہت زیادہ صبر کرنے والا پایا۔ کیا بہترین بندہ ہے حضرت ایوب علیہ السلام، یعنی اتنی بیماری، 14 سال 17 18 سال اس بیماری میں مبتلا تھے، ایسی بیماری، کیڑے گر رہے ان کے جسم سے، لیکن ایک حرف شکایت نہیں نکل رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار آ گئی، ایک صحابی وہاں پر تھے، انہوں نے ان کا ہاتھ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا تو بہت زیادہ گرم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اترا ہوا ہے، پریشان ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ جو دونوں کو جو تکلیف ہوتی ہے بیماری سے، مجھے اکیلے کو اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ دیکھو کون ہے یہ؟ سردار انبیاء، سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے کائنات، قیامت تک کے لیے اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، جس کے اقوال، جس کے احکامات ہمارے لیے راہ ہدایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہیں بخار آ رہی ہے، اور فرماتے ہیں کہ دونوں کی جو تکلیف ہوتی ہے بیماری کی، مجھے اکیلے وہ تکلیف جھیلنا پڑتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سعید بن خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ میں نے دیکھا اس بخار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑے ہوئے ہیں اور اوپر سے چادر گرم ہو گئی، اتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم بخار سے تپ رہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میں نے دیکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تھے، جو تکلیف آپ کو ہوتی تھی زندگی میں، میری زندگی میں نے اتنی تکلیف کسی کو نہیں دیکھی ہے۔ اتنی تکلیف میں نے، جتنی تکلیف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار میں یا بیماری میں جھیلتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، کسی عام آدمی کو میں نے ایسے نہیں دیکھا ہے کہ وہ اتنی تکلیف جھیلتی ہے۔ دیکھیے کتنے کون ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بتانے کا مقصد کیا ہے، بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء کرام بھی بیماری میں مبتلا ہوتے تھے، انہیں بھی اللہ کی طرف سے آزمائش آتی تھی۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر ہی ظلم کیوں کر رہا ہے، ہمیں ہی تکلیف کیوں دے رہی ہے، ہم ہی بیمار کیوں ہو رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، ایسے کبھی بھی خیالات ہمارے ذہن میں کبھی بھی نہیں آنا چاہیے۔ اب رہی بات یہ کہ ہم کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ ہم بیمار ہوں۔ کوئی آدمی یہ تو دعا نہیں کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو بیمار کر دے، نہیں۔ اگر بندہ بیمار ہو گیا تو اب اسے کرنا کیا ہے؟ اب بیمار ہو گیا تو کیا ہوگا اس کی حالت؟ اس میں انجام کے اعتبار سے اگر دیکھیں گے اس کے بہت سے خیر کے پہلو ہیں۔ کوئی اسلامی تعلیمات کیسی ہوتی ہے، دیکھو ایک آدمی کا ذہن ہوتا ہے، ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ آدمی بیمار ہونے کے بعد کیسے پلٹی مارتا ہے، اس کے اندر کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں۔ آپ دیکھے ہوں گے اس کی بیمار جب آدمی ہو جاتا ہے اس کی زندگی بدل جاتی ہے، الٹ پھیر ہو جاتی ہے اس کی زندگی میں۔ ایک آدمی ایسا تھا ہمارے سامنے، اس کا ایک ایک قدم گھمنڈ اور تکبر کے ساتھ اڑتا تھا، اٹھنے میں تکبر، بیٹھنے میں تکبر، بات کرنے میں تکبر، گھمنڈ جھلکتا تھا اس کے، ایک ایک ادا پہ تکبر تھا اس کا۔ کیا بیماری آئی سب بدل گیا، تکبر سب ختم۔ اس کو احساس ہو گیا کہ یہ تکبر، یہ گھمنڈ اس کو بیماری سے بچانے والا نہیں ہے، بدل جاتا ہو، اس کا سارا تکبر اور گھمنڈ ختم ہو جاتا۔ تو ہماری زندگی میں بیماری دیکھیے، تکبر کرنا، گھمنڈ کرنا، غرور کے ساتھ زندگی گزارنا گناہ ہے، لیکن بیماری آنے کے بعد کیا ہو رہا ہے، انسان کی زندگی میں تبدیلی آ جا رہی ہے۔ کتنے ایسے لوگ تھے دیکھتے ہیں کہ ارے بھائی کیا تکبر کے ساتھ، کیا گھمنڈ کے ساتھ رہتا تھا، دیکھو کیا حالت ہو گیا ہے۔ آدمی کیا ہے، عاجزی میں آ جاتا ہے۔ اچھا، اور ایک چیز کیا ہوتی ہے اس میں، ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی اس کو غلطیوں کا احساس بھی ہوتا ہے۔ جب صحت مند تھا، اچھا تھا، تو بہت سے لوگوں کے ساتھ اس نے ظلم کیا، کتنوں کا پیسہ لے لیتا، کتنوں کی زمینیں لے لیا، کتنوں کے اوپر ظلم کر لیا۔ ایک دن بیمار ہو گیا، بستر مرگ پہ گرا، پھر اللہ نے اس کو اٹھایا، فوراً احساس ہوتا ارے باپ، اگر میں ایسے ہی مر جاتا تو اللہ کو کیا جواب دیتا، فوراً جاتا ان لوگوں سے توبہ کر لیتا ہوں۔ کتنے لوگ ہمارے درمیان ایسے ہیں جن کو جو بیمار ہو گئے، ہونے کے بعد میں جب اچھے ہو گئے تو جب انہیں احساس ہو گیا کہ بھائی جو ہم نے کیا تھا غلط کیا تھا، اللہ نے ایک موقع دیا ہے، سدھرنا چاہیے۔ جتنا ظلم کرتے ہیں اتنا وہ اللہ کے سامنے معافی مانگتے ہیں، ان لوگوں سے بھی معافی مانگ لیتے ہیں۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں۔ آپ دیکھیں ایک آدمی ایسا ہے، بہت سے ہمارے درمیان ایسے نمازی، ایسے پرہیزگار، ایسے دیندار لوگ ہیں جن کی دین کی شروعات بیماری سے ہوتی ہے۔ شروعات کب سے ہو رہی ان کی؟ نماز کی شروعات کب سے ہو رہی؟ بیماریوں سے۔ اطاعت و فرما برداری کی شروعات کب سے ہو رہی؟ بیماریوں سے۔ ایک وقت تھا، صحت تھی، طبیعت اچھی تھی اس کی، کبھی مسجد معلوم ہی نہیں اس کو، جمعہ آیا، نماز پڑھ لیا، چلا گیا۔ لیکن ایک بار کیا بیمار پڑا، اللہ کے سامنے آ کے سجدے کرنے لگا، سر جھکانے لگا۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں ہمارے، عام طور سے غلط مت سمجھیے، ایک روٹین ہے ہمارے معاشرے میں، ایک سوسائٹی میں، کیسے لوگ ہیں زندگی بھر جاب کرتے، وہ لوگ دنیا کمانے کے پیچھے پڑے ہوئے رہتے، جب عمر کا اس مقام کو آ جاتے جہاں پر انہیں سمجھ میں آتا کہ اب ہماری موت آنے والی ہے، ہماری زندگی اب ختم ہونے والی ہے، مسجدوں کے صفوں میں آ کے بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب اچھی تھی طبیعت تب اس کا احساس نہیں ہوا، بہرحال جب بھی ہوا تو ٹھیک ہے، کمزوری کے بعد، پریشانی کے بعد، مصیبت کے بعد کم سے کم مسجد میں تو آیا۔ بیماری سے فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک خیر کا پہلو کیا ہے؟ ایک آدمی وہ جو مسجد آتا ہی نہیں تھا،
اللہ کے سامنے سجدہ ہی نہیں کرتا تھا، ایسا آدمی بدل گیا بیماری آنے کے بعد، اب وہ مسجد میں آنے لگتا ہے، نماز پڑھنے لگتا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے لگتا ہے۔ تو یہ خیر کے پہلو بیماری کے آنے سے ہوتے ہیں، اس سے ہمارے لیے کوئی نقصان، بھلے ہی انسان تکلیف میں ہوتا ہے، مصیبت میں ہوتا ہے، وہ یا اس کے اہل و عیال ہوتے ہیں، لیکن اس کے دینی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں گے، شرعی اعتبار سے دیکھیں گے، تو اس کے بہت سے خیر کے پہلو ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بیمار شخص کے لیے رکھا ہے۔ اچھا، اور ایک دیکھیے کہ اس میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو کیا کرتا ہے؟ آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ تعالیٰ اذا احب قوما ابتلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی قوم کو سے محبت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ کوئی بھی آدمی بیمار ہونے کے بعد یہ نہ سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ہی کیوں بیمار کیا ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس سے محبت کرتا ہے تو اس کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ بیماری بھی آزمائش ہے، مصیبت، امراض جو ہوتے ہیں، بیماریاں جو آتی ہیں ہمیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ تو اسی لیے ہمارے پاس یہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ شکایت نہ کریں، اور دل میں کہیں پر بھی یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ میں ہی کیوں بیمار ہو رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد کرے، اس وقت اگر بیمار ہوتے ہی سمجھ جانا چاہیے اللہ میرے سے محبت کر رہا ہے۔ اذا احب اللہ قوما، جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے، کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اس کو آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اگر میں آزمائش میں مبتلا ہوا، اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ میرے طرف توجہ ہو گیا اور میرے سے محبت کرنا چاہ رہا ہے۔ اللہ تبارک کیا کرنا چاہیے؟ ایک بہت بڑی نیکی کا کام ہوتا ہے۔ عام طور سے آدمی صحت مندی میں بھی وہ کام نہیں کرتا، اچھا رہتا ہے، صحت مند رہتا ہے، طاقتور رہتا ہے تو بھی نہیں کرتا، لیکن جب بیماری آنے کے بعد وہ چیز اس کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ صبر۔ کیا چیز ہے وہ؟ صبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، جو لوگ صبر کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بغیر حساب کتاب کے کیا ہے؟ بدلہ عطا فرما دے گا۔ بے حساب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا، جو لوگ زندگی میں صبر کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس بیماری آ گئی، پھر آپ اس پہ نکتہ چینی نہیں کرتے، شکایت نہیں کرتے، اور ایک چیز آپ کے اندر، ایک کوالٹی یہ پیدا ہو رہی ہے کہ آپ اس میں صبر کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ بھائی اللہ کی طرف سے صبر کرنا ہے اس میں۔ عام طور سے جب اچھا تھا، صحت مند تھا، طاقتور تھا، تب یہ چیز اس کے اندر نہیں تھی، لیکن آج بیمار ہو گیا تو صبر جیسی چیز اس کے اندر پیدا ہو رہی ہے۔ صبر۔ آدمی دیکھیے، شکایت کرو یا مت کرو، بیماری بیماری ہے، بیماری ہے۔ اگر وہ شکایت کرے گا تو بیماری میں بھی گنہگار ہوگا، اگر وہ صبر کرے گا اور اسے من جانب اللہ سمجھے گا اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھلائی کی امید رکھے گا، وہ اس بیماری سے اور اس آزمائش میں کامیابی حاصل کرنے کی کوشش اگر وہ کرتا ہے تو یہ بیماری اس کے لیے کیا ہے؟ خیر کا پہلو لے کر آتی ہے اور اس کے نجات کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ آپ دیکھیے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بیماریاں جو ہوتی ہیں گناہوں کا کفارہ ہوتی ہیں۔ بیماریاں جو ہوتی ہیں انسان کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، آدمی جب بیمار ہوتا ہے تو اس کے گناہ کیسے ختم ہوتے ہیں اس کے زندگی سے؟ جیسے کہ درخت سے پتے جھڑتے ہیں، جیسے کہ درخت سے پتے جیسا جھڑتے ہیں، ویسا اس کے بیماری میں اس کے گناہ اس کے زندگی سے جھڑتے رہتے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوہا جو زنگ آلود ہوتا ہے جب اس کو آگ میں ڈالو تو وہ پگھلنے کے بعد پیور ہو کے نکلتا، خالص۔ ایسا کیا ہے؟ ایک آدمی جب بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی گناہوں سے اتنی خالص ہو جاتی ہے، صاف ہو جاتی ہے اس کی زندگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بیماری ہمارے لیے باعث خیر ہے، خیر کا پہلو لے کر آتی ہے۔ اور آپ دیکھیں ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ بیماری اگر انسان کو آتی ہے
تو بہت سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بیماری کی وجہ سے اس کے درجات کو بھی بلند کرتا ہے. صرف ہمارے گناہ ہی ختم نہیں ہوتے ہیں بلکہ ہمارے درجے بھی بلند ہوتے ہیں. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی جب اپنے زندگی میں عمل کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایک مقام ہوتا ہے، اس مقام پہ اگر وہ آدمی پہنچنا چاہے تو عمل کے ذریعے سے نہیں پہنچ سکتا ہے. عمل کر کے اس مقام کو اللہ کے پاس وہ حاصل نہیں کرتا ہے. لیکن اگر وہ بیمار ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بیمار کرتا رہتا ہے اور اس کو صبر کرتا ہے تو اس مقام کو پہنچ جاتا ہے جہاں پر وہ عمل کر کے نہیں پہنچ سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی بڑی بات ہے، سوچیے. اللہ اکبر. ایک آدمی بیمار ہو رہا ہے. اب ہمارے پاس ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں بیچارے بیماری میں تو مبتلا ہیں، لیکن پھر بھی کیا ہے، ان کے پاس توکل، بھروسہ، اعتماد، صبر نام کی چیز نہیں ہوتی ہے. نہیں. الحمدللہ الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو. چھوٹی بیماریاں ہیں، بڑی بیماریاں، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. آپ دیکھیے ایک اور چیز اس کے طرف، اگر آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو اس سے اس کے عذاب، جو آگ کا عذاب ہوتا ہے، اس میں بھی تخفیف ہونا شروع ہوتی ہے. اب دیکھیے ایک تو دنیا میں گناہ جھڑ جا رہے ہیں، دوسرا کیا ہے، اس کے درجات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بلند کر رہا ہے. اب تیسرا جہنم کی آگ سے بھی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیمار کے پاس سے گزرے اور فرمایا، آپ شیر خوش ہو جاؤ، بشارت ہے تمہارے لیے. اب وہ آدمی پریشان ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی خوشی ہے؟ تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ میری آگ ہے. ہم کو جو بخار آتی ہے نا، جسم تپتا ہے، گرم ہوتا ہے اس کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے بارے میں کیا فرما رہا ہے، یہ میری گرمی ہے، میں اس کو دنیا میں مبتلا کر دیا انسان کو اس میں، اس لیے تاکہ جہنم میں آگ سے میں اس کی آگ میں کمی کروں. تو کوئی بیماری جب ہمارے پاس آتی ہے، اگر ہم بخار میں مبتلا ہوتے ہیں، ایک چھوٹی بخار ہی ہمارے قیامت کے دن آگ کو کیا ہے کمی کر دے گی. اب سوچئے ایک آدمی ایسا ہے جو بخار سے زیادہ بڑے بیماریوں میں مبتلا ہے، کوئی بیچارہ کیا ہے کیسی کیسی بیماریوں میں لوگ مبتلا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے. روزانہ ہزاروں لاکھوں کا روپیہ خرچ ہو جا رہا ہے لیکن طبیعت بحال نہیں ہو رہی ہے. کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت نہیں کرنا چاہیے. اس میں بس یہ آزمائش ہے، اللہ کی طرف سے جھیلنا ہے، اس کو صبر کرنا ہے اس کے اوپر. اور آخرت میں اصل میں مقصد کیا ہے، دنیا نہیں ہے. والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت باقی رہنے والی ہے اور بہتر بھی ہے. ہمارا مقصد ہی آخرت میں کامیاب ہونا ہے. ہم دنیا میں آ گئے اور آزمائش میں پڑ گئے، اس کی وجہ سے اگر آخرت میں کامیابی ملی ہے تو بہت بہترین سودا ہے. اگر بیماری ہمارے آخرت میں کامیابی کا سہارا بن رہی ہے تو بیماری ہی صحیح، بیماری میں ہی مبتلا رہیں گے لیکن آخرت میں ہم جنت کو حاصل کر لیں گے. یہ ہمارا منشا ہونا چاہیے زندگی میں. اگر ہم بیمار ہوتے ہیں، ذرا سی بھی تکلیف ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر آپ کو چلتے ہوئے راستے میں کانٹا بھی چبھتا ہے، اس کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. کانٹا، ایک چھوٹا سا کانٹا بھی اگر آپ کو چبھ گیا تو اس کے بدلے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. سوچئے کتنی بڑی بات ہے یہ. تو یہ ہماری زندگی میں ہم کو ایسا ہونا چاہیے. اور ایک خاص بات اس کے اندر کیا ہے کہ وہ آدمی جو صحت مند تھا اور اپنی زندگی میں کیا ہے برابر نمازوں کی پابندی کر رہا تھا، قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، ذکر و اذکار پڑھا کرتا تھا، تہجد کی نماز کا اہتمام کیا کرتا تھا، بہت سے نیکیاں اپنے صحت مندی میں کر رہا تھا، اچھا تھا، جسم ساتھ زیادہ کر رہا تھا، اچانک بیچارہ بیمار ہو جاتا. اب یہ سب چیزیں عبادتیں اس سے نہیں ہو پاتی. جانتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس کے لیے؟ جو صحت مندی میں وہ نیکیاں کرا کرتا تھا، جس پہ دوامت تھی اس کی، ہمیشہ سے جو نیکیاں کیا کرتا تھا اور جو ثواب پایا کرتا تھا، بیمار ہونے کے بعد اگر وہ چیز، وہ عبادتیں نہ بھی کرے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حصے میں روزانہ اس کا حساب لکھتا رہتا ہے. اللہ اکبر. کیسی چیزیں ہیں. دیکھیے بیماری کون کہتا ہے کہ بیماری خراب ہے؟ آپ اسلامی تعلیمات کو تو پڑھ کے دیکھیے. ہمارے گھروں میں ہر گھر بیماری مبتلا ہے، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی فرد بیماری میں ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ سمجھانا، بتانا. یہ آپ کو اس لیے بتایا جا رہا ہے، آپ جائیے اپنے لوگوں کو سمجھائیے، بھائی یہ بیماری کوئی
ایسی چیز نہیں ہے. آپ کو آخرت مرنے کے بعد میں اگر آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو یہ تمہارے لیے ذریعہ ہے. یہ بیماری تمہارے لیے آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے. بتائیے اپنے لوگوں کو. تو اب بہت سے ایسے لوگ ہیں جو صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں. ایسا کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے. کوشش کرنا چاہیے, ان کو صبر کی تلقین کیجیے, صبر پہ قائم رہنے کی انہیں احساس دلائیے ان کو. اور آپ جانتے ہیں ایک بندہ ایسا ہے جو بیماری میں مبتلا ہو گیا, لیکن کبھی بھی وہ کسی سے بھی اپنی بیماری کی شکایت نہیں کرتا. عام طور سے ہم لوگ جاتے ہیں, کسی سے ملاقات کرتے ہیں, ارے بھائی کیا بولے, ہمیشہ بیماری رہتا ہوں, آج یہ بیماری, کل پھر اس سے نکلا تو یہ بیماری, اس سے نکلا تو یہ بیماری. بہت سے گھروں کو ہم نے سنا ہے بولتے رہتے ہیں. ہمارے معاشرے میں, سوسائٹی میں ایسے لوگوں سے ہم ملاقات ہوتے رہتی ہے جو لوگ یہ ہمیشہ شکایت کرتے رہتے ہیں کہ بھائی پہلے ایسا بیمار تھے, اب یہ ہو گیا, پھر یہ ہو رہا. نہیں, ذکر ہی مت کرو آپ اس چیز کا, ذکر کسی سے مت کرو. جانتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ایک بندہ ایسا ہے جس کو میں بیماری میں مبتلا کر دیتا ہوں. میں اس کو بیماری میں جب مبتلا کر دیتا ہوں اور وہ میرے عبادت کرنے والے بندوں سے اس کی شکایت نہیں کرتا ہے, کسی سے بھی اپنے اس بیماری کی شکایت وہ نہیں کرتا ہے, نہیں بولتا ہے کہ میں ایسا ہوں, میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے, نہیں, شکایت ہی نہیں کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے, حدیث قدسی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس کی بیماری کو ختم کر دیتا ہوں. دیکھیے, پہلی چیز کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ, اس کی بیماری کو ختم کرتا ہے. وَأَبْدَلْتَهُ لَحْمًا خَيْرًا مِنْ لَحْمِهِ وَدَمًا خَيْرًا مِنْ دَمِهِ. اور پھر میں کیا کرتا ہوں, اس کا جو گوشت بیماری کی وجہ سے کمزور ہو گیا ہے, اس گوشت کے جگہ میں نیا تر و تازہ گوشت اس کو عطا کر دیتا ہوں. اس کا جسم تر و تازگی سے میں بھر دیتا ہوں, اور اس کے خون میں جو کمی آ گئی, جو جراثیم پیدا ہو گئے, اس چیز کو میں ختم کر کے اس کو فریش خون عطا کر دیتا ہوں. اس کو ثم یستأنف بالعمل. پھر وہ آدمی کیا ہوتا ہے, اچھا ہو کر کیا ہے, اپنی زندگی گزارنے کے قابل بن جاتا ہے. اگر ہم کو بیماریوں سے نکلنا بھی ہے تو اس کا ذریعہ کیا ہے, اس کو ذکر کرنا نہیں ہے. آپ اس پہ اللہ کا شکر ادا کیجئے, اللہ کی طرف آئیے, اللہ کے سامنے سجدے کیجئے, اللہ سے دعا کیجئے. ابھی بہت سے لوگ تو ایسے بھی ہیں جو اپنے بیماریوں میں اس قدر مبتلا ہو گئے, اب انہیں زندگی سے بھی کیا ہے, نا امید ہو جاتے ہیں, مایوس ہو جاتے ہیں. ابھی کوئی کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر تو یہ تھا کہ مجھ کو موت دے دیتا, میں پریشان, میری اولاد پریشان, میری بیوی پریشان, میرا خاندان پریشان, ساری دنیا مجھ کو لے کر پریشان ہے, بہتر ہوتا کہ میں مر جاتا. نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, موت کی تمنا کبھی بھی مت کرو. اگر تم موت کی تمنا کرو گے تو اللہ نے جو زندگی تھوڑی بہت دی جو تم نے گزاری ہے اس کی ناشکری ہو جائے گی, بہت بڑی ناشکری ہو جائے گی اس کی. تو لہذا تمہیں یہ چاہیے کہ تم موت کی کبھی بھی تمنا انسان کو کبھی نہیں کرنا چاہیے. اچھا, اگر کوئی آدمی ایسی بیماری میں مبتلا ہے اور وہ ہمیشہ کیا ہے, اس چیز میں مبتلا ہونے کے بعد میں اسے سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی یہ اس کی وجہ سے کافی پریشانیاں آ رہی ہیں, کافی زندگی میں اتھل پتل پیدا ہو رہی ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی دیکھو. اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام ایک دعا کیا کرتے تھے, 18 سال کیڑوں میں اپنی زندگی گزار دی ہے. ان کے جسم میں جو کیڑے پیدا ہوئے تھے 17-18 سال اپنی زندگی گزار دیے. انہوں نے ایک دعا کی, کبھی بھی حرف شکایت نہیں, کبھی بھی کوئی حرف شکایت پیدا نہیں ہوئی, لیکن انہوں نے دعا کی. کیا دعا کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی کہ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے مصیبت تو نے لاحق کی ہے, لیکن سب سے بڑا رحم کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ تعالیٰ تو ہی ہے. دیکھیے ایک بھی حرف شکایت نہیں ہے, مگر دعا کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کو ارحم الراحمین کر رہے ہیں. ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہر حال میں ہم اللہ کا شکر ادا کریں, ہر حال میں کیسے بھی ہو ہم اللہ کا شکر ادا کریں. کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کیسے ہیں, کہیے الحمدللہ. بھلے ہی بھی آپ بیمار ہیں, آپ کو تکلیف ہے, آپ پریشان حال ہیں, مصیبت میں مبتلا ہیں, ہمارا گھر مصیبت میں مبتلا ہے, کوئی آپ سے پوچھے تو اللہ کا شکر ادا کیجیے. اللہ کی طرف سے رحمت آئے گی, آج نہیں تو کل آئے گی, مرنے کے بعد آئے گی, لیکن اللہ کی رحمت کا ہونا ہمارے زندگی میں بہت ضروری ہے.
چاہے وہ آپ زندگی میں ہو، چاہے قبر کی زندگی میں ہو، چاہے آخرت کی زندگی میں ہو، لیکن اللہ کا رحم ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم دنیا میں ایسے رہیں گے، اللہ کی شکایت کریں گے، لوگوں سے اللہ کی شکایت کریں گے، اپنے بیماریوں کی شکایت کریں گے، تو جو نیکیاں، جو خیر کے پہلو بیمار ہونے کے بعد ہمارے حصے میں آ رہے تھے، سب ختم ہو جائیں گے۔ ایک تو بیمار ہو گیا، دنیا کھو دیا، آخرت بھی ختم ہو جائے گی ہماری۔ کم سے کم آخرت کو تو بنانے کے لیے اپنے بیماریوں کو اچھے سے سمجھیے۔ اسلام ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے؟ اگر ایک آدمی اس مصیبت میں ہے کہ اب اسے مر جانا ہی اس کے لیے بہتر ہوتا، تو بھی اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے ایک دعا بتائی۔ کیسی دعا بتائی؟ اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی۔ اللہ تبارک و تعالی اگر میری زندگی میں بھلائی ہے تو مجھے زندہ رکھ، وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، اگر میری وفات میں خیر ہے تو مجھے وفات دے دے۔ کتنی بہترین دعا اللہ کے، اللہ مجھ کو موت دے دے، اللہ مجھ کو موت دے دے، نہیں، ایسی دعا نہیں کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ اگر میری زندگی میں بھلائی ہے، میں تو زندگی بھر مبتلا ہوں بیماریوں میں، پریشانیوں میں، اگر میری زندگی میں میرے لیے بھلائی ہے تو اور زندگی دے، ایسی ہی صحیح، بیماری کے ساتھ صحیح، لیکن اور زندگی دے۔ لیکن اگر میری وفات میں میرے لیے بھلائی ہے تو مجھے وفات دے دے۔ ایسی دعا آپ کر سکتے ہیں۔ یہ کب ہے؟ یہ آخری وقت، جب انسان کیا ہے، پریشان حال ہو جاتا ہے، اگر وہ صبر اس کا آپ ختم ہونے والا ہے، تو یہ دعائیں آپ کر سکتے ہیں۔ تو بولنے کا مطلب کیا ہے محترم حضرات؟ ہمارے گھروں میں ہر آدمی آج اس سے الجھ رہا ہے، جھج رہا ہے اور پریشان حال ہے۔ کیسی کیسی لوگ ہیں، کیسی کیسی بیماریاں ہیں، چھوٹے بڑے ہر گھر میں پیدا ہو گئی ہیں۔ اور یہ اس سے کیا ہے، ہمیں کیا ہے، ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ شریعت نے کیا بتایا، اسلام نے کیا بتایا، اللہ نے کیا بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملات میں کیا تعلیمات دی، اس کا سمجھنا، اسے پڑھنا اور اسے اپنے ان بیماروں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، تاکہ وہ ہمیشہ صبر کے ساتھ زندگی گزاریں اور ان کی یہ بیماری ان کے لیے آنے والی زندگی میں کامیابی کا ذریعہ بن جائے۔ اور کوئی بھی آدمی ایسا ہے جو بیمار ہے اپنے زندگی میں، اسے کبھی بھی کیا ہے، توکل اور اللہ کی رحمت سے مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہر حال میں اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو بس یہ کچھ چند باتیں تھیں جسے شریعت نے ہمیں بتایا کہ بیماریوں کے لیے یہ نصیحت ہے، بیماروں کے لیے ایک نصیحت تو شریعت نے کی تھی، وہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو جتنا بھی ہم نے کہا ہے اور سنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے جو حضرات آج مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں، ہر گھر میں بیماریاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹی بڑی جو بھی بیماریاں ہیں، جان لیوا بیماریاں، بخار یا چھوٹی جیسی بھی بیماریاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے صبر کا دامن رکھنے اور صبر کے ساتھ زندگی گزارنے کی انہیں توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بیماری میں اگر خیر ہے تو خیر کا پورا پہلو انہیں عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی بیمار لوگ ہیں، اگر ان کے صحت میں کی گنجائش اگر تیرے پاس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحت یابی عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کے ساتھ انہیں زندگی عطا کرنے، زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ بیماریوں سے مر گئے، انتقال کر گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان کے بیماری کے ذریعے سے جو انہوں نے اگر صبر کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے ان کی مغفرت فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ بالایمان کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔